السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم امیر آفیشیل۔ سامعین محترم، میں ایک نئی ویڈیو اور نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور ایک ایسی بیماری کا نسخہ ہے کہ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے اور اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، توجہ نہ کی جائے، تو اس سے بیماری تو ٹرانسفر دوسرے لوگوں تک ہو ہی جاتی ہے، بندے کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے اس بیماری سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بیماری کیا ہے؟ سوزاک۔ یہ مردوں کی بیماری ہے۔ آپ جو ہے ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ نسخہ آپ کی سمجھ میں آ سکے، اور جو اس کی متعلق ہدایات ہیں، جو پرہیز ہے، وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ سوزاک کئی وجوہات ہیں، سوزاک کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی اگر کسی خاتون، حیض والی خاتون کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، یعنی کہ اس کو مینسز آ رہے ہوتے ہیں، یا بھی مکمل وہ پاک صاف نہیں ہوتی، تو وہ اس سے ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اور لواطت کی وجہ سے، لواطت سے مراد یہ ہے کہ لونڈے بازی کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے، صفائی ستھرائی نہ رکھنے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اگر ہم ان پر چلتے ہیں، عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو ہم اس طرح کی تمام بیماریوں سے جو ہے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی سنت مبارکہ ہے ختنہ کرنا۔ اگر ختنہ نہ ہو تو جس کا اوپر گوشت ہوتا ہے، لنگ کے اوپر گوشت ہوتا ہے، اس کے اندر مٹی جم جاتی ہے، میل کچیل جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں یا ہو جاتی ہیں۔ تو جب ختنہ ہوتا ہے تو وہ جو فالتو کا اضافی چمڑا ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے، تو وہ صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے۔ تو سوزاک ہے کیا؟ سوزاک یہ ہے کہ پیشاب کی نالی کے اندر پی پڑ جاتی ہے، پس پڑ جاتی ہے، پھر خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس حالت کے اندر کبھی بھی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ بیماری دوسروں لوگوں تک ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ نسخہ نوٹ فرما لیں، اس لیے کہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ نسخہ یہ نوٹ فرمائیں۔ ریٹھا کی پوست، آپ ریٹھا لے لیں، ریٹھا میں سے جو ہے وہ بیج جو ہیں وہ نکال لیں، اوپر کی جو پوست ہوتی ہے وہ ہمارے کام کی ہے۔ 2 تولہ تباشیر، 50 تولہ ستے گلو، 1 تولہ الائچی دانہ۔ الائچی دانہ سبز و الائچی جو ہوتی ہے، اس کے بیجوں کو کہتے ہیں الائچی دانہ، تو یہ آپ کو پنساری سے مل جائے گی۔ الائچی دانہ 2 تولہ اور روغن سندل 50 تولہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں: ریٹھا کی پوست اور تباشیر، ستے گلو اور الائچی دانہ، روغن سندل۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے وزن بتایا، آپ ان کو لے لیں۔ لینے کے بعد ان کو الگ الگ سے جو ہے طریقے سے آپ باریک پیس لیں، ہاون دستے میں یا گرائنڈر کر لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاون دستے سے کوٹ پیٹ لیں، ان کو چھان لیں۔ چھاننے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں، اور اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر سندل کا جو روغن ہے 50 گرام وہ ڈال دیں، اور اچھے طریقے سے اس کو اپنی انگلیوں کی مدد سے گوندیں، اور تھوڑی دیر کے رکھ دیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ اس کو گوندیں 3-4 مرتبہ، اس طرح 5-5 10-10 منٹ کے وقفے کے ساتھ آپ اس کو گوندیں گے، دبائیں گے، جیسے آٹا گوندا جاتا ہے، تو انگلیوں کی مدد سے آپ گوندیں۔ گوندنے کے بعد آپ نے اس کو چھوٹے چنے کے برابر گولیاں بنانی ہیں، اور وہ گولی یا تو کسی اخبار پر یا کاغذ پر رکھ دیں، یا چینی کے پلیٹ میں رکھ دیں، اور ان کو سائے پہ سکھائیں۔ خیال کرنا ہے ان گولیوں کو سائے پہ سکھانا ہے، ان کو دھوپ پہ بالکل نہیں رکھنا، سائے پہ سکھانا ہے۔ اور جب یہ سوکھ جائیں، یہ گولیاں جب سوکھ جائیں گی تو آپ ان کو کسی چیز کے اندر بھی محفوظ کر لیں۔ اب طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ 2 گولی
صبح نہار منہ آپ نے کھانی ہے، اور 2 گولی شام کو کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے کھانی ہے، شربت سندوری کے ساتھ۔ آپ نے جیسے عام شربت بناتے ہیں بنائیں، اور بنا کر کے 2 گولی صبح نہار منہ اور 2 گولی شام کو کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کھائیں۔ اور اگر سردی ہیں تو شربت کو تھوڑا سا جو اس کے اندر پانی آپ مکس کریں گے وہ نیم گرم پانی استعمال کریں، اگر گرمی ہے تو سادہ پانی آپ استعمال کریں اور شربت بنا لیں اور اس کو پئیں۔ انشاءاللہ 1 مہینہ آپ اس کو کھائیں، پرہیز کریں، یعنی کہ مصری سے پرہیز کریں، کھٹی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، بازاری چیزیں اسے پرہیز کریں اور بالکل سادہ غذا کھائیں۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر یہ بیماری آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں، توبہ استغفار کریں اور ہمارے حق میں بھی دعائیں کریں۔ تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور سلام کا جواب بھی کمنٹس باکس میں لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔